ویلکم ٹو کنگ اسکول گلیانہ شبیر کیمپس۔ جماعت ششم، تاریخ 4 مئی 2021، مضمون اردو، عنوان مدینے کی برادری، سبق نمبر 3، صفحہ نمبر 9، ویڈیو نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ درود شریف کو 3 بار پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث نمبر 2 ہے الدین نصیحہ، یعنی دین ہائی کا نام ہے۔ علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ بچوں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 شروع کرنا ہے بچوں۔ سبق کا نام ہے مدینے کی برادری۔ سبق کا نام کیا ہے؟ مدینے کی برادری۔ برادری بچوں کہتے ہیں خاندان کو، بھائی چارے کو، رشتوں کو۔ ان کو ہم کہتے ہیں مدینے یعنی برادری۔ برادری لفظ یوز ہوتا ہے خاندان کے لیے۔ اور یہ سبق پڑھنے کا مقصد بچوں کیا ہے؟ آپ کو بھائی چارے کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ مل کے ہم ریڈنگ کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کریں گے بچوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ڈیٹ دے لیں گے 4 مئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہاں آ کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد سب مسلمانوں نے مل کر بنائی۔ سب نے مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور انہی کی طرح گارا اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو چکی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ یہ دیکھیں برادری کا لفظ اوپر یوز ہوا ہے نا، تو ادھر کیا انہوں نے بتایا ہے، یہ دیکھیں ادھر سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اس فیصلے پر اس طرح عمل کیا کہ اپنے گھر، باغ اور کھیت اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ مہاجر بھائی کون تھے؟ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ مہاجر بھائی تھے جنہیں انصار بھائیوں نے اپنے حصے کی چیزیں تقسیم کر دی تھی، انہیں اپنی برادری مان لیا تھا۔ ہر انصار اپنے مہاجر کو اپنے بھائی کے ساتھ لے کر گھر پہنچتا اور گھر کا سارا سامان پیش کر کے کہتا، اس میں سے نصف آپ لے لیجئے۔ نصف کہتے ہیں آدھا، یعنی اس میں سے آدھا آپ لے لیجئے۔ اس طرح پورا مدینہ محبت اور اخوت کا گہوارہ بن گیا۔ مہاجرین مکہ میں اپنی جائیدادیں اور مال چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے کافر رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیا۔ مدینے میں آ کے انہیں اسلامی برادری ملی۔ اس برادری کی بنیاد نسل یا خاندان پر نہیں بلکہ دین کے رشتے پر تھی۔ انصار ایسے مخلص اور نیک دل بھائی تھے، انہوں نے اپنی ہر چیز مہاجرین کے لیے وقف کر دی۔ مہاجرین کو اپنوں کی جدائی کا غم نہ رہا اور ان کے دل میں مکہ کی نسبت مدینہ کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے بچوں یہاں سے لے کے ڈیٹ دینی ہے اور یہاں تک آپ نے ریڈنگ کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور خود بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ میں نے بچوں جو آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، اس میں سے میں آپ کے لیے کچھ سوال ہیں وہ آپ سے کروں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ریڈنگ کو کتنے غور سے سنا ہے۔
ہاں جی، یہ دیکھیں، مدینے آ کر سب سے پہلے حضور نے کیا کیا تھا بچوں؟ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ مدینے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا تھا؟ مسجد تعمیر کی تھی۔ نیکسٹ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے کیا فرمایا تھا بچوں؟ ہم نے ریڈنگ کی ہے نا؟ ہاں جی، انہوں نے جب کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ انصار مدینہ نے کیا کیا تھا؟ انصار مدینہ نے انہوں نے اس فیصلے پر اس طرح عمل کیا کہ اپنے باغ اور کھیت اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیے۔ بچوں، مدینہ کس چیز کا گہوارہ بن گیا تھا؟ جی، مدینہ محبت اور اخوت کا گہوارہ بن گیا۔ مہاجرین کیا چھوڑ کے آئے تھے پیچھے بچوں؟ جی، مہاجرین مکہ میں اپنی جائیدادیں اور مال چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے یہ جو سوالات ہیں میں نے ریڈی کیے ہیں، یہ آپ نے دوبارہ سے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ میں آپ سے سنوں گی۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 9 ریڈنگ اور مختصر سوالات یاد کرنے ہیں۔ یہاں آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس پہ رابطہ کر کے آپ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔